بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستان میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عدالتوں میں سے انصاف تو نہیں مل رہا تھا، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا تھا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے، ایک بہت بڑا وار آزاد عدلیہ پر یا عدلیہ کی آزادی پر۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بینچ کے ذریعے منع کر دیا ایک جج کو، فیلو جج کو، کہ وہ کوئی کسی طرح سے بھی وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک جو خاتون جج ہیں، ان سے اختیار چھین لیا کہ وہ جو ہراسگی کے کیسز ہیں، اس کی جو وہ مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہ تھی، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست کو انہوں نے انٹرٹین کر لیا تھا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، اب آگے جا کے کیا ہوگا، کیونکہ لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ تو عبد المعز جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں، نقاد بھی ہیں، معاملے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ جی السلام علیکم سمی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می۔ جعفری صاحب، یہ جو آج ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ ہے، اطلاع تھی کہ وہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ہائی کورٹ نے ایک اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ججز کے جو معاملات ہیں ان کی سروس کے، وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے سمی صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے، نہ صرف ایک جج کو اس کے کام سے روکا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کے کانڈکٹ کے حوالے سے کوئی عبوری حکم یا کوئی حتمی حکم جاری کر دے، بلکہ یہ افتخار چودھری صاحب کو جب ایگزیکٹو نے روکنے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد ایک فل بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جو کہ ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے کہ ایک جج کو اس کے کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور جہانگیری صاحب کے خلاف جو وار ہے اس کے کئی پرونگز ہیں، تو یہ ایک حصہ ہے جہاں سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس کیس لے کے جایا گیا ہے، ورنہ کراچی کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے جو جامعات ہیں یہاں کی، جنہوں نے ان کی ڈگری کے اوپر وہ سوال اٹھائے تھے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ریفرنس بنائی گئی ہے، ان جامعات کے خلاف بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں اور حکم امتناعی جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اور کراچی بار کونسل کی طرف سے اور ڈاکٹر پروفیسر ریاض احمد کی طرف سے، جو کہ ایک سنڈیکیٹ کے ممبر تھے، جن کو انفیئر مینز کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے خبر اجاگر کی تھی کہ یہ یہاں پر یہ وار ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد ان کو سنڈیکیٹ کی میٹنگ کے راستے میں سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے ان کے اوپر کوئی 3 سال پرانا پرچہ نکالا تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو اغوا کیا تھا۔ یہ ساری پٹیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ عبوری حکم آتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور جبکہ میں نے جس طرح کہا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کے الٹ کا، کہ آپ اس طرح ایک جج کو اس کے کام سے نہیں روک سکتے، اور میں نے سنا ہے کہ جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اپیل کریں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایبسلیوٹ ایکسپوجر ہے اس پرٹیکولر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ان پرٹیکولر چیف جسٹس صاحب کا، جو ایکسپوجر جو ہے وہ ایمان مزاری کے کیس میں بھی، ایمان حاضر کے کیس میں بھی بالکل آیا ہے۔ اول تو وہ دھمکاتے ہیں ان کو پوڈیم پہ، پھر ایمان جب اس کو ہراسمنٹ کہتے ہوئے کمپلین کرتی ہے تو جس خاتون جج کو ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوا تھا، وہ جب اس کمپلینٹ کو انٹرٹین کرتی ہیں تو وہی چیف جسٹس صاحب جن کے خلاف کمپلینٹ ہے، وہ ان صاحبہ کو، جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو ان کی سیٹ سے ہٹا کے اپنے لگائے ہوئے ایک ایکٹنگ جج کو، ایک جونیئر جج کو اس سیٹ پہ، ہراسمنٹ کمیٹی کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے اس میں کوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا موئی صاحب، بازی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کے فیصلے پسند نہیں آئے تو ان پر ڈگری کے الزامات لگائے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس صفدر علی شاہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سن رہے تھے، تب ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس تو میٹرک کی ڈگری جعلی تھی۔ تو یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرانی شراب ہے، اس کو نئی بوتل میں ڈال کے تو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا آسان ہے کہ کہیں پر سے آپ کسی کو الزام لگا دیں کہ جناب آپ کی تو فلاں جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، حالانکہ جہانگیری صاحب تو اس سے پہلے کئی سرکاری پوزیشنز پر رہے، تو اس وقت تو کہیں پر بھی کوئی ڈگری کی بات نہیں آئی تھی۔
جی دیکھیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ایکچولی ان کی ڈگری کی صحت کیسی ہے، کیا ہے، لیکن میرے لیے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ 30 سال ان کے گریجویٹ ہونے کی ایک پوری عمر گزرنے کے بعد ہوں، آج یہ سب کو یاد آ رہا ہے کہ ان کی ڈگری میں کوئی نقص ہے یا کوئی نقص ہے یا کوئی پرابلم ہے، اور وہ کیوں یاد آ رہا ہے، اس کی ٹائمنگ سے صاف آیا ہے، اس لیے کہ آج جہانگیری صاحب جو ہیں، ان کا ماضی جیسا بھی ہو، آج وہ ایک ایسا جوڈیشل ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک نارمل بینچ ممبر کی حیثیت سے ہو، جو کہ پاور زیڈ بی کو برا لگ رہا ہے، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے آپ کو 30 سال پرانی چیزیں یاد آتی ہیں، چاہے ان کی جو بھی صحت ہو، اور میں ان کی صحت پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں صاف آیا ہے، اور جس طرح ڈوگر صاحب جو ہیں وہ 15ویں نمبر سے اٹھ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اس طرح 30 سال بعد آپ کو کسی کی ڈگری بھی یاد آ سکتی ہے جس کے انفیئر ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ کیا، وہ ایک ارجنٹ میٹنگ میں انفیئر مینز کمیٹی نے کیا، بغیر ان کو سنے، بغیر ان کو حق سنوائی دیے۔ اب یہ میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو وکیل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے۔ اچھا یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ آگے کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ جو ہمارے وکلاء ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ماضی میں جب بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کوئی بات ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک مشترکہ متفقہ لائحہ عمل بن جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ ہمیں وہ اتحاد اور وہ یگانگت نظر نہیں آ رہی۔ جی سمیع صاحب، اصل میں پچھلی دفعہ جو یہ اتحاد بن گیا تھا، اس کو دیکھ کے ایگزیکٹو نے کافی سبق سیکھے ہیں کہ یہ آئندہ کبھی نہ بن پائے، اور یہ سالوں پرانا ایک پوری مشق ہے جو اب پھل دے رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ آج وکلا تقسیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز پہ کام، بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کے اندر پیسہ لگانا ایگزیکٹو کی طرف سے بہت زمانے پہلے شروع ہوا۔ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے پاناما کے زمانے میں کہ بارز کے کیپچر شروع ہوا، ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹس کو کیپچر کر کے، کینڈیڈیٹس کے الیکشن میں کروڑوں روپے لگا کے، وکلا کی ویلفیئر ایسوسیشنز کے تھرو کام کر کے، پیسے دے کے، جو بھی چیزیں کر کے، لیکن وکلا کی بار ایسوسیشن اس وقت مکمل کیپچرڈ ہے، میں آپ سے متفق ہوں، اور بار ایسوسیشنز کے جو لیڈران ہیں ان کو کراچی بار کے لیڈران کے علاوہ اور چند بار ایسوسیشنز پرہیپس کے علاوہ جو میجر بارز ہیں وہ کیپچرڈ ہیں اس وقت، ان کے انٹرسٹ کنفلکٹڈ ہیں، اور ان کی بھی پوزیشنز ہیں، لیکن اب وہ کیپچرڈ کیونکہ ہیں، لیکن پھر بھی ایک جج کو اگر اس کے کام سے روک دیا جائے گا، تو جس طرح آپ نے دیکھا اسلام آباد بار کی طرف سے اس کے اوپر سو موٹو لینے کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے، تو ایک لائن ہوتی ہے جس کو اگر آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ جائے جتنے بھی کنفلکٹڈ ہوں آپ کو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج بار میں ایک ہلچل دیکھی ہم نے، اور کچھ بیانات بھی سامنے آئے، لیکن اگر درخواست اس بے انصافی کے خلاف دی جائے گی تو انہی کے پاس جائے گی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج بالکل وکلاء پیش بھی ہوئے عدالت میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو نہیں سنا جانا چاہیے، بلکہ جو اس میں مدعی تھے، ویری یہ آئرانک ہے یہ بات کہ میاں داؤد، انہوں نے بھی، ان کی طرف سے بھی یہ تھا، وہ عدالت میں تھے بھی نہیں کہ اس کو نہ سنا جائے، لیکن جس طریقے سے سنا گیا اور جس طریقے سے آرڈر پاس ہوا، ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو آزاد خیال ججز ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالنا ہے۔ میرے خیال میں فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی طریقے سے آج یہ عدالتی کارروائی ہوئی ہے، لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو پروفیسر صاحبان نے اور جو بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا ہے انفیئر مینز کمیٹی کے فیصلے کو، اس پہ اول تو مینٹینیبلٹی کا یہ سوال لگایا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں جہانگیری ہوں، صاحب کی دفاع کرنے میں، اور وہاں پہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ عدلیہ کی آزادی پہ وار ہے، محض جہانگیری صاحب کی ذات پہ وار نہیں ہے۔ تو اول تو ایک تو ہم وہاں پہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ہوتے کون ہیں، اور یہاں پر ایک غیر جس کا کوئی لوکس جو ہے وہ کسی اور سے زیادہ اہم نہیں ہے، ایک عمومی طور پہ فیصلہ کر کے ایک وکیل صاحب آ کے چیلنج کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن عدالت میں بھی نہیں ہوتے، اور ان کی پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہ صرف ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر حکم امتناعی بھی جاری کر دیا جاتا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی اپیل ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ یا ریگولر بینچ آف دا سپریم کورٹ اس کی کیا کرتی ہے وہ ہم سب دلچسپی سے دیکھیں گے، اور التجا کریں گے کہ اس کو کائنڈلی لائیو سٹریم کیا جائے، کیونکہ اگر عدل کا جنازہ ہے تو پھر ہم سب ذرا دیکھیں۔
تو آپ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے اور جائیں گے، اور اگر عدل کا جنازہ ہے تو اس کو دیکھیں گے۔ تو جنازہ دیکھنے کی بجائے آپ کچھ سجیسٹ کریں گے کہ what should be the course of action؟ ایکچولی کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ تو بند گلی میں ہے ہی، میں بات کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ ججز کی، لیکن پوری قوم اس سے سفر کر رہی ہے اور کرے گی، کیونکہ اگر جوڈیشری میں کانفیڈنس نہیں ہے تو لوگ اپنے مقدمات، اپنی درخواستیں کہاں لے کر جائیں گے؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے دعا کریں گے، کیونکہ سمیع صاحب اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب میں ڈنڈے لاٹھیاں اٹھانے کا تو نہیں کہہ سکتا، اور اٹھائیں گے بھی تو کس کو ماریں گے؟ تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس سسٹم کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا گیا ہے تو سسٹم کے اندر سے جب امید نہیں ہے تو کہاں امید لگائیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی کہاں امید لگائیں گے؟ بہت بہت شکریہ معیز جعفری ایڈوکیٹ، آپ کا بہت بات کہی انہوں نے کہ اگر سسٹم کے اندر ہی سے اس کو اس طرح سے زنگ لگ جائے اور اس کو دیمک لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدلیہ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا دوسرا بینچ ہے درخواست دیں گے، سماعت کو سنیں گے، اور اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس وقت وہاں سے بھی کوئی بہت زیادہ انصاف کی توقع نہیں، لیکن پھر یہ عدل کا جنازہ ہو سکتا ہے اور اس کو وہ غور سے دیکھیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر ہے، لیکن جو بڑی سیاسی جماعت جو ان تمام چیزوں پر ریزسٹ کر رہی ہے، اس کی اس وقت جو صورتحال ہے ان کے حوالے سے تو بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کو بھی نہیں مانا گیا، تو ایک بالکل ایک تاریکی نظر آ رہی ہے، اور لیٹس سی what happens۔ اور ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔